الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللہ نے معاف فرما دیا اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھی مہاجر اور انصار صحابہ کرام کو، وہ صحابہ کے جنہوں نے سخت وقت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد کے قریب تھا ایک جماعت کے دل پھر جاتے، پھر اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. یقیناً وہ ان کے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. محترم بھائیوں، گزشتہ چند خطبات میں ہم نے صحابہ کرام کے حوالے سے ایک مسلمان کا عقیدہ بیان کیا ہے جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا. پھر خاص کچھ ایسے صحابہ کرام کہ جن کی نام لے کر خصوصی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، ان کا ذکر بھی کیا تھا، کیونکہ جن کی خصوصی فضیلت بیان ہوئی ہے ان صحابہ کرام کے لیے خاص فضیلت ماننا اور اس کا عقیدہ رکھنا یہ بھی ایک مسلمان پر فرض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے خلفائے راشدین جو 4 صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت اور مسلمانوں کا امیر بنایا. پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
اللہ رب العالمین نے ایک صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنا دیا. تو آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کا تعارف کیا ہے اور ان کی خاص فضیلت کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے بہنوئی تھے. یہ اتنا قریبی رشتہ ہے. اور اس رشتے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا کل نسب وسحر ينقطع الا نسبی وسحری، کہ ہر انسان کا رشتہ دوسرے سے ٹوٹ جائے گا. باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، ماں باپ کا، ہر ایک کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو میرا والدین کا کسی سے رشتہ ہوا، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، مسلمان ہے، یا میری شادی کی وجہ سے اگر میرا کسی سے رشتہ بنا، نسب اور سحر، یہ دو رشتے میرے ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ لوگ میرے ساتھ قیامت کے دن بھی باقی جڑے رہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ان کے بہنوئی ہیں، تو کیا یہ رشتہ حضرت معاویہ کو بھی لگتا ہے اور قیامت کے دن یہ تعلق بھی ان کا باقی رہے گا؟ فرمایا ہاں، یہ فضیلت حضرت معاویہ کو بھی حاصل ہے اور یہ تعلق ان کا نبی علیہ السلام سے وہاں بھی نہیں ٹوٹے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری خوبی اور فضیلت یہ ہے کہ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ نہ آپ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اس کے باوجود آپ ساری دنیا کے امام اور معلم تھے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیا جو آسمان سے آنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیا. اور وہ کیا لکھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول کا بیان ہے، کان یکتب الوحی، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے اور وحی کو لکھا کرتے تھے. اب آپ ذرا غور کریں کہ وحی لکھنا کتنی بڑی امانت داری کا کام ہے، کتنے بھروسے اور اعتماد کا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو اور حضرت معاویہ کو رکھا تھا کہ جب بھی آسمان سے قرآن اور وحی آئے گی تم نے اس کو لکھا کرنا. تو جس پر اللہ کے نبی اعتماد کریں اور وہی لکھنے کا کام ان کے سپرد کر دیں، کوئی مسلمان ہے جو ان پر بد اعتمادی کا مظاہرہ ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دوسری خوبی ہے. پہلی خوبی اور رشتے کی بنیاد پر کہ ان کی بہن اللہ کے نبی کی زوجہ ہے. حضرت معاویہ ہر مسلمان کے ماموں لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو زوجہ ہے وہ ہر مسلمان کی ماں ہوتی ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. تو ہماری ماں کا جو بھائی ہوا وہ ہر مسلمان کا ماموں لگتا ہے.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کہیں سے خط آیا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو حضرت معاویہ کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہ وہ ہمارے ماموں ہیں اور نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ فرمایا انتہائی گندی، خبیث اور ناپاک قوم ہے جو یہ بات کرتے ہیں۔ ھذا قول ردیء سوء، یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے یجانبون ہؤلاء، کوئی شخص ان کو اپنی مجلس میں نہ بٹھائے، اتنے ناپاک لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں۔ ولا یجالسون، اور نہ کوئی ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ اور آخر میں کہا لوگوں کو بتایا کرو کہ یہ گندے عقیدے کے مالک لوگ صحابی رسول کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، ان سے کوئی ملنا جلنا نہیں رکھ سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک شاگرد آیا اور پوچھتا ہے کہ ہمارا یہاں ایک پڑوسی ہے اور رشتہ دار ہے، وہ حضرت معاویہ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ فرمایا ایسا بندہ اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مسلمان کھانا بھی کھا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ الفتح 26ویں پارے کا جو آخری رکوع اور آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں۔ آخر میں بتایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان سے بخشش اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور وہاں اللہ نے ایک جملہ بولا لیغیظ بہم الکفار، اللہ اپنے نبی کے یہ جو ساتھی اور صحابی ہیں ان کے ساتھ کافروں کو غصہ چڑھاتا ہے۔ جب کافر دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو وہ نبی ہے جس کو مکے سے ہم نے اکیلا نکال دیا، تو وہ کافر جب اتنے لوگوں کو، صحابیوں کو ان کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کافروں کو غصہ چڑھتا ہے۔ تو فرمایا ان صحابہ کے ساتھ اللہ کافروں کو غصہ دلاتا ہے۔ اس جملے پر غور کیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں کسی صحابی کا نام سن کر غصہ آئے وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کافروں کی نشانی بتائی۔ اب ایک جملہ، ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اور اس آیت میں کیا کہا؟ جو اللہ کے نبی کے کسی صحابی سے نفرت کرتا ہے، دل میں غصہ رکھتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو آج مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی کا برا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی منافق ہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو حضرت معاویہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل میں جیسے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نشانی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یاد رکھیے گا، سورۃ الفتح 26ویں پارے کی آخری آیت، کہ جس مسلمان کے دل میں حضرت معاویہ کا ذکر سن کر کراہت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، برا خیال پیدا ہو، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ دل منافق ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا دل ایسا پاک ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے ہر صحابی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الحدید قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی پر دو قسم کے لوگ ہیں جو ایمان لائے، ایک وہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان تھے، یہ سب سے افضل ہے،
دوسرے وہ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، انہوں نے مال بھی اللہ کے راستے میں دیا اور جانیں بھی قربان کی، جہاد بھی کیا۔ اور آگے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کو جنت دینے کا وعدہ کر دیا۔ جتنے صحابی اللہ کے نبی کی وفات تک مسلمان ہوئے، ہر ایک کو اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا۔ اب کسی مسلمان کے بارے میں پتہ چل جائے ہمیں کہ وہ جنتی ہے، آج اس کے اعمال دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ انشاءاللہ جنتی ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی شخص کہے تو برا ہے، گالی دے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تو جس کے بارے میں اللہ نے گواہی دی ہو کہ جنتی ہے، نبی علیہ السلام نے گواہی دی ہو کہ یہ جنتی ہیں، تو آج ان کے بارے میں اگر کوئی زبان کھول لے، ان کے بارے میں کوئی تقریر کرے اور ہم اپنے کان کھول کر اسے سنیں، ان کے ذکر ہو اور ہمارے دل میں کوئی کراہت آئے، تو یہ پکے منافق لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کے بارے میں ایمان سلامت رکھنا یہ انسان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد مکہ تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جب آپ نے سر مڈوانے لگے تو حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی کا سر مونڈا تھا، اور سر مونڈ کر جتنے بال تھے سارے سنبھال کر اپنے پاس جمع کر دیا، اور فرمایا جب میری موت آنے لگے تو یہ اللہ کے نبی کے بال میرے کانوں میں دینا، میرے ناک میں دینا، میرے منہ میں دینا، یہ مبارک بال میرے کفن کے اندر تم نے رکھا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی مبارک اور بابرکت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم سے کوئی چیز لگ جائے وہ بھی برکت والی ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا لباس اور کپڑے یہ بھی برکت کے لیے اتار کر سنبھال کر رکھا کرتے ہیں، کہ ان سے شفا ملتی ہے، برکت ملتی ہے۔ یہ کس کا خاصہ اور صفت ہے؟ اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، یہ اپنا عقیدہ سب کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہ مقام نہیں تھا کہ کسی صحابی نے ان کا لباس رکھا ہو کہ اسے برکت ملے گی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حسن حسین رضی اللہ عنہ، کسی صحابی کا لباس، برتن، جوتا کسی نے برکت کے لیے رکھا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے جو اللہ کے نبی کی خصوصیت ہو میرے بھائیوں، کسی اور انسان کو مسلمان دیکھ نہیں سکتا۔ تو صحابہ کو جب یہ خوبی حاصل نہیں، تو آج اگر کسی کے بارے میں ہمارا دل ہے کہ اس کے ہاتھ میں برکت ہے، اس کے لباس میں برکت ہے، تو اس کو اپنا ایمان اور عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن کی آیت دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر غزوہ حنین پر تشریف لے گئے۔ وہاں کافروں سے لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ غزوہ حنین میں اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے صحابہ کرام شامل تھے ان کے بارے میں دیکھیے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ غزوہ حنین کے دن اللہ نے اپنی سکینت، اپنا امن نازل کر دیا، عطا کر دیا اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے صحابہ کرام، اور ان صحابہ کرام میں حضرت معاویہ بھی شامل تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی
اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ انعام میں حضرت معاویہ کو عطا کیا. آگے اللہ کے نبی کی زندگی میں جو آخری جہاد ہوا وہ عیسائیوں سے ہوا. رومی عیسائیوں سے تبوک کے مقام پر غزوہ ہوا. غزوہ تبوک میں حضرت معاویہ شریک ہوئے، بلکہ شاہ روم کا جو خط آیا تھا اللہ کے نبی کے نام اس جنگ کے دوران، وہ حضرت معاویہ نے پڑھ کر اللہ کے نبی کو سنایا. اب اس جہاد میں جانے والے جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا. سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا. لقد تاب اللہ، اللہ نے معاف فرما دیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ہمیں اگر پتا چل جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر کے جنت دے دی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تو یہ حاصل ہی نہیں. اب دیکھیے اللہ نے 2 بار یہاں یہ لفظ بولا، لقد تاب اللہ، اللہ نے معاف فرما دیا. نبی پر مہربانی فرمائی. والمہاجرین والانصار، مکہ والے مدینہ والے جتنے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے گرمی والے تبوک کے اس غزوے میں اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا، اللہ نے سب کو معاف کر دیا. اور اس جہاد میں حضرت معاویہ بھی شریک ہے. اس آیت کے آخر میں پھر کہا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے معاف کر دیا. 2 دفعہ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا. اب جس صحابی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ معافی کا اعلان کیا ہو، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ اپنے نبی کے ان صحابیوں سے بڑا ہی مہربان اور شفقت کرنے والا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر کسی مسلمان کا ایمان چیک کرنا ہو، دیکھو وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے. دیکھو حضرت معاویہ کے ذکر پر وہ خوش ہوتا ہے تو مومن ہے. لیکن اگر دیکھو حضرت علی کے ذکر پر وہ کراہت محسوس کرتا ہے، پکا منافق انسان. حضرت معاویہ کا ذکر ہو اور دل میں تنگی اور کراہت پیدا ہو، سمجھ لو کہ دل پکا منافق ہو چکا ہے اسے دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے. اور آگے دیکھیے کہ وقت ختم ہو چکا ہے. ایک احادیث کئی ہیں حضرت معاویہ کی شان میں جو نام لے کر اللہ کے نبی نے بیان کیا. ایک حدیث میں فرمایا اللہم، اے اللہ، علم معاویہ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو لکھنا پڑھنا صحیح سے سکھا دے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دے. اور ایک حدیث میں فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ایسا انسان بنا جو خود بھی ہدایت والا ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا ہو. کون دعا فرما رہا ہے؟ اور ایک آخری صحیح بخاری کی حدیث سنیں. ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں بحری جہازوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں جہاد کرنے. وہ ایسے جہازوں پر بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہو، اس شان سے بیٹھے ہو. فرمایا میری امت میں سے یہ لشکر جو سمندر میں جا کر جہاد کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے حضرت عثمان کے دور خلافت میں مسلمانوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے سمندری بیڑا بنا کر رومی عیسائیوں سے جہاد کیا تھا وہ حضرت معاویہ تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کنفرم بشارت حضرت معاویہ کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کو جنت کا مالک بنایا. میرے بھائیوں،
یہ ہے قرآن اور یہ ہے حدیث جو ہمارا عقیدہ ہے. باقی رہ گئی وہ باتیں جو حضرت معاویہ کے خلاف کی جاتی ہیں. ان کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جیسے دوسرے انسانوں سے کوئی غلطی ہوتی تھی، حضرت معاویہ کوئی نبی اور معصوم نہیں تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، لیکن ان آیتوں اور حدیثوں کی روح سے اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. فرمایا جس نے جنت اپنے لیے لازم کر لی اس کو کوئی گناہ کیا تکلیف دے سکتا. اور دوسری قسم کی باتیں وہ ہیں جو لوگوں نے تاریخ میں جھوٹ بنا کر حضرت معاویہ کے بارے میں لکھ رکھی. تو ایک مسلمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنا عقیدہ اس نے قرآن اور حدیث کے مطابق بنانا ہے. قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے. تاریخ اس کے بعد جو بھی کہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے نہ ہم اس کو مانتے ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا. بالآخر 2 جنگوں کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہو گئی. دونوں کی صلح ہو گئی. اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت حسن نے خلافت حضرت معاویہ کو دے دی کہ میں بھی آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر مانتا ہوں. اب کوئی بدبخت اس کے بعد حضرت معاویہ کے بارے میں زبان کھولے، حضرت علی جن سے صلح کر لے، حضرت حسن جن سے صلح کر کے ان کو خلافت دے دے کہ آپ خلیفہ بنے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے. اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے یہ جو صلح کی تھی یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق کی. اس کا مطلب اس میں اللہ کے نبی کی رضا بھی شامل ہے کہ ان کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت حسن حضرت معاویہ سے صلح کر لی. مسلمانوں کا جھگڑا ختم ہو گیا اور ہر طرف امن ہو گیا اور سارے صحابہ کرام نے اور تابعین نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی. اب اس کے بعد کسی مسلمان کے یہ لائق نہیں ہے حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی زبان کھولے. اتنے ظالم ہیں. حضرت علی جن سے صلح کر لیں ان کو باغی کہتے ہیں، حضرت حسن جن کو خلافت دے دیں ان کو باغی کہتے ہیں. ذرا سوچو کہ دنیا کا کوئی بزدل انسان بھی ہو کسی باغی سے نہ صلح کرتا ہے نہ اس کو حکومت دیتا ہے. حضرت علی صلح کر لیں، حضرت حسن حکومت دے دیں. اور آج کے یہ بد باطن اور بد زبان حضرت معاویہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن و سنت پر مبنی سچا اور درست عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.